الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق ان یشاء یذهبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلك على الله بعزیز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص۔ محترم سامعین کرام، یہ سورہ ابراہیم ہے۔ سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 19، 20، 21 یہ 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ معزز سامعین کرام، ان تینوں آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب مشرکین مکہ کو کیا ہے، اور مشرکین مکہ کے علاوہ قیامت تک کے آنے والے تمام مشرکین کے لیے، کافرین کے لیے، فاسق و فاجر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نافرمان بندے ہیں ان تمام کے لیے بڑی نصیحت ہے، اور عام انسانوں کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی اس میں بہت ہی زیادہ نصیحتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ پچھلی آیت کریمہ میں آپ نے دیکھا جو کل آپ کے سامنے درس پیش کیا گیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ جو لوگ کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ان کے عمل کی مثال جو ہے وہ ایک راکھ کا ڈھیر ہے، کہ جس راکھ کے ڈھیر کو اگر کہیں پہ رکھ دیا جائے آندھی والے دن میں، تو تیز ہوا جب آئے تو پورا راکھ کا ڈھیر جو ہے وہ تتر بتر ہو جائے، پورے راکھ کو اڑا کر کے لے جائے۔ بالکل ان کے اعمال کی مثال ویسے ہی ہے، اور مثال ویسی کیوں ہے؟ کیونکہ وہ جو عمل کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی ٹھوس بنیاد نہیں ہوتی ہے۔ بعض کفار و مشرکین اس لیے عمل کرتے ہیں کہ وہ ان کا اپنا ذاتی فائدہ ہوتا ہے، قوم کا فائدہ ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے شو آف ہوتا ہے، لوگوں کے لیے دکھاوا ہوتا ہے، اسی لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ بعض کفار و مشرکین اپنے کفر و شرک کے بنیاد پر نیک عمل کو انجام دیتے ہیں، اس لیے اس عمل کے اندر پائیداری نہیں ہوتی ہے۔ بعض کفار و مشرکین محض لوگوں کا دیکھا دیکھی، اپنے خاندان اور سماج و معاشرے کے اندر جو رواج چلا آ رہا ہوتا ہے اس کی بنیاد پر نیک عمل کرتے ہیں، اسی لیے اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، یعنی آسمان اور زمین اور پورے کائنات کی جو بنیاد ہے وہ ٹھوس حقیقت کے اوپر ہے، مصلحت کے اوپر ہے، یعنی بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اس پورے کائنات کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر انسان کو بسایا جائے، اور وہاں پر ان کے لیے اچھے اور برے اعمال کی پوری پہچان کرائی جائے، اور اسی بنیاد پر جو وہ عمل کریں گے تو اس کے بدلے میں آخرت کو قائم کیا جائے، اور وہاں پر نیکوکاروں کے لیے جنت دیا جائے، اور جو بدکار ہوں گے اور جو اللہ کے نافرمان ہوں گے، جو کافرین ہوں گے، مشرکین ہوں گے، ان کے لیے جہنم رکھا جائے۔ تو ایک ٹھوس حقیقت اور مصلحت کی بنیاد پر اس پورے کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود میں لایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر، اس زمین کے اندر بسنے والے جو انسان ہیں، اگر وہ کوئی عمل انجام دے ٹھوس حقیقت کی بنیاد پر، ٹھوس دلیل کی بنیاد پر، تو وہ عمل صالحہ جو نیک عمل ہوگا اس کا نتیجہ بھی بہت دور دور تک جائے گا، یعنی نیک عمل جو وہ انجام دیں گے اس کے بدلے میں اجر و ثواب اس دنیا میں بھی ملے گا، اور دنیا کی زندگی گزار لینے کے بعد جب وہ آخرت میں جائیں گے تو وہاں پر بھی ان کو اجر و ثواب ملے گا۔ اس کے مقابلے میں اگر کسی عمارت کی بنیاد اچھی جگہ پر نہ رکھی جائے، ٹھوس جگہ پر نہ رکھی جائے، بلکہ ریت اور بالو اور راکھ پر اگر اس کی بنیاد رکھ دی جائے تو ایک چھوٹا سا ہوا کا جھونکا آئے گا اور اس کو گرا کر کے لے جائے گا۔ اگر ٹھوس جگہ پر نہ رکھی جائے تو وہ بالکل راکھ کا ڈھیر ہوگا، کہ جیسے ہی کوئی آندھی چلے، جیسے ہی کوئی نیچے سے پانی بہے، پورے راکھ کے ڈھیر کو بہا کر کے لے جائے گا، ویسے ہی یہ عمارت بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتلانا یہ چاہ رہے ہیں کہ کفار و مشرکین کے اعمال کی جو بنیاد ہے وہ ٹھوس حقیقت پر نہیں ہے، اور یہ جو جھکڑ اور آندھی یا پھر جو ہے سیلاب ہے، یہ کافر کی موت ہے۔ جیسے ہی موت آئے گی
اس کا عمل وہیں پر سے ختم ہو جائے گا. آخرت میں جب وہ پہنچے گا تو اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق اور مصلحت کے ساتھ پیدا کیا ہے. ان یشاء یذھبکم، اگر تمہارے اعمال ایسے ہی رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو لے جائے گا. ویات بخلق جدید، اور تمہارے بدلے میں دوسرے قوم کو لے آئے گا. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بالکل دشوار نہیں ہے. میں نے ابھی کہا آپ کے سامنے کہ یہ جو آیات ابھی آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، اس کے اصل جو مخاطب ہیں وہ مشرکین مکہ ہیں. وہ کافرین، وہ مشرکین جو نہ صرف یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین کا انکار کرتے تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی نشر و اشاعت کے سامنے وہ روڑا بن کر کے کھڑے ہو جاتے تھے، اور اسلام اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں وہ ہر وقت تیار رہتے تھے. ایسے لوگوں کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے جو یہ نیک اعمال ہیں، کیونکہ مشرکین مکہ نیک اعمال بھی انجام دیتے تھے. کیا کیا نیک اعمال انجام دیتے تھے؟ جو حاجی آتے تھے ان کا مکمل انتظام کرتے تھے، ان کے پانی پلانے کا انتظام کرتے تھے، ان کو کھلانے کا انتظام کرتے تھے، کمزور اور غریب لوگوں کے لیے فنڈ اکٹھا کرتے تھے، غریبوں کی مسکینوں کی مدد کیا کرتے تھے. اس طرح کے بہت سارے نیک اعمال انجام دیتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ان برے اعمال کے اوپر تنبیہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ تمہارے ان نیک عملوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اگر تمہارا یہی رویہ رہا، تم اسلام کے مخالف رہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا انکار کرتے رہے، اس دین کو پھیلنے سے روکتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عن قریب تم کو اس روئے زمین سے نست و نابود کر دے گا. ان یشاء یذھبکم، اگر اللہ چاہے تو تم کو یہاں سے ہٹا دے. ویات بخلق جدید، اور تمہاری جگہ پر دوسرے لوگوں کو لے آئے، دوسرے مخلوق کو لے آئے، اور ایک مخلوق کو اس روئے زمین سے ہٹا کر کے دوسرے مخلوق کو اس روئے زمین پر بسانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور ایسے ہی ہوا. مشرکین مکہ اپنے ہٹ پہ اڑے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ہجرت کر کے دوسری جگہ چلے گئے، مدینہ چلے گئے، اور چند ہی سالوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کے مشرکین کو بالکل بے یار و مددگار کر دیا، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل اختیار دے دیا. دراصل اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بھی یہ تنبیہ کر رہا ہے کہ اگر ہماری روش ویسے ہی رہی جو اب تک چلی آ رہی ہے تو ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بھی یہاں سے ہٹاوے اور دوسرے لوگوں کو یہاں پر لا کر کے بسا دے. آپ دیکھیں گے جن جگہوں پر آج اسلامی حکومت ہے، کبھی وہاں پر اسلامی حکومت نہیں تھی. سعودی عرب کو لے لیجئے، پہلے وہاں پر مشرکین، کافرین، یہ سارے لوگ طرح طرح کے کفر و شرک میں مبتلا رہتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہٹایا اور سعودی حکومت کو وہاں پر قائم کیا. سعودی حکومت کے اندر اگر اس طرح کی بات آئے گی اللہ اس کو بھی ہٹا سکتا ہے، اور دوسری اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما بردار جو مخلوق ہوگی، قوم ہوگی، اللہ اس کو بھی لا سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نافرمان بندوں کو ہٹانے اور وہاں پر اپنے فرما بردار بندوں کو قائم کرنے میں ہر وقت تیار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وارننگ دے رہا ہے کہ اگر نہیں سدھرے تو اللہ کبھی بھی ایسا کر سکتا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ مشرکین مکہ کو بلکہ ہم تمام انسانوں کو بڑی نصیحت فرمائی ہے، خاص طور سے مسلمانوں کو بہت زیادہ نصیحت فرمائی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. یہ لوگ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. یہ سارے کے سارے لوگ جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو کسی نہ کسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے آئے ہیں، جو کسی نہ کسی طرح سے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈالتے ہوئے آئے ہیں، یہ تمام کے تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اکٹھے کھڑے ہوں گے. فقال الضعفاء للذین استکبروا، تو جو اس میں جو کمزور ترین لوگ ہوں گے. سماج و معاشرے کے اندر دو طبقہ ہوتا ہے. ایک طبقہ جو ہوتا ہے وہ بڑا پاورفل ہوتا ہے، اس کے اندر دولت، ثروت، چودراہٹ، سرداری، سماج و معاشرے کے اندر طاقت، ہولڈ، سب کچھ ہوتا ہے. وہ ایک بار اگر کچھ بولتا ہے بہت سارے لوگ اس کے بلاوے پر آ جاتے ہیں. اور کچھ لوگ کمزور بھی ہوتے ہیں جن کی اتنی حیثیت نہیں ہوتی ہے، پیسے کے اعتبار سے بھی کمزور ہوتے ہیں، رتبے کے اعتبار سے بھی کمزور ہوتے ہیں. تو ایسے دو طبقے کے جو لوگ ہوں گے قیامت کے میدان میں کھڑے ہوں گے. فقال الضعفاء، تو کمزور لوگ کہیں گے للذین استکبروا، ان لوگوں کو جو سماج و معاشرے میں بڑے بنتے تھے. جماعتیں ہوتی ہیں نا، اس کے اندر بڑے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں. بہت ساری جماعتیں ہوتی ہیں ہمارے سماج و معاشرے میں، ہے آج بھی جماعتیں ہیں. کہیں گے بڑے کہتے ہیں، بڑے نے ایسا کہا ہے، بڑے ایسا کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ضعفاء جو کمزور لوگ ہوں گے ان لوگوں کو جو بڑے بنتے تھے ان کو کہیں گے انا کنا لکم تبعا، دنیا کی زندگی میں ہم تھے تو ہمارے سامنے قرآن بھی آیا، حدیث بھی آیا، لوگوں نے قرآن کو پڑھ کر کے سنایا، حدیث کو پڑھ کر کے سنایا، لیکن کان پہ ہمارے جو نہیں رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ہمارے بڑے تھے، آپ جیسا کہتے تھے ہم ویسا کرتے تھے۔ آپ کہتے تھے کہ نہیں اس راستے سے چلنا ہے، اس کے چکر میں نہیں آنا ہے، اس کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے، وہ جماعت کے پیچھے نہیں چلنا ہے، تو ہم آپ کے پیچھے چلا کرتے تھے۔ انا کنا لکم تبعا، اور آج ہم یہاں پر آ کر کے آپ کے ساتھ پھنس گئے ہیں۔ آپ بھی یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، ہم بھی کھڑے ہوئے ہیں، ہم بھی کھڑے ہوئے ہیں، آپ بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، تو بتلائیے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کا کوئی رستہ ہے؟ دراصل اس آیت کریمہ میں لوگوں کی اندھی تقلید کے بارے میں بتلایا گیا ہے۔ یہ ایسے لوگ جو دنیا کے اندر بغیر کسی وجہ کے، بغیر کچھ سوچے سمجھے کسی کے پیچھے چلتے ہیں، یا اپنی کمزوری کو معقول عذر بنا کر کے عالموں اور مشائخ کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، یا وہ لوگ جو اپنے بزرگوں کو پارسا سمجھ کر کے بس جو کہہ دیے بڑے بس اسی کے پیچھے چلنا ہے، دوسرا کچھ نہیں کرنا ہے۔ اگر مسجد گرانے کی بات آئے تو مسجد بھی گرا ڈالنا ہے، اگر ہمارے بڑے کہہ ڈالے کہ مسجد گرا دینا ہے تو مسجد بھی گرا دینا ہے۔ تو ایسے تمام کے تمام لوگ کھڑے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں، اور جو کمزور ہوں گے وہ کہیں گے کہ دنیا میں آپ نے جیسا کہا ہم ویسے ہی کرتے رہے تھے، آج ہم آپ کے ساتھ یہاں پر پھنس گئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے آج کوئی رستہ ہے؟ ذرا بتلائیے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، کوئی رستہ ہے تو بتلائیے کہ آج اگر آپ کچھ رہنمائی کرے، کچھ اگر ہاتھ پکڑ لے، کچھ اگر سپورٹ کر دیں تو ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، بتلائیے کچھ ہے ایسا؟ وہ لوگ کہیں گے لو ہدانا اللہ لہدیناکم، دنیا میں تو ہم کو ہدایت نہیں تھی تو آج ہم آپ کو ہدایت کیسے دے دیتے ہیں؟ دنیا میں تو ہم گمراہ تھے تو آج ہم کیسے آپ کو ہدایت دے پائیں گے؟ جو حال آپ کا ہے وہی حال ہمارا ہے۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آج جو ہم اللہ کے عذاب میں پھنس گئے ہیں، اگر اللہ اس سے بچنے کا اور نجات پانے کا طریقہ ہم کو بتلا دیتا تو آج ہم بھی نجات پا لیتے اور آپ کو بھی بتلا دیتے۔ سواؤن علینا، جس پائیدان پر آپ ہیں اسی پائیدان پر ہم بھی ہیں، جس مقام پر آپ کھڑے ہیں اس مقام پر ہم بھی کھڑے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے اندر اگرچہ ہم بہت سارے معاملات میں اپنے بڑوں کی، اپنے علماء کی، اپنے مشائخ کی، دنیا پرست لوگوں کی پیروی کر لیتے ہیں، لیکن قیامت کے میدان میں کوئی کسی کے لیے کام آنے والا نہیں، کوئی کسی کے لیے کام آنے والا نہیں۔ فلاں بڑے صاحب ہیں، انہوں نے جو کہا سچ کہا، جھوٹ کہا، بغیر تحقیق کے ان کی بات مان لیے اور جو کرنے کے لیے کہا کہہ دیے، تو یہ بس دنیا ہی کی حد تک رہے گا، آخرت میں کوئی کسی کے لیے کچھ کرنے والا نہیں۔ کہا کہ سواؤن علینا، ایک ہی پائیدان پر ہیں، اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، آج چھٹکارے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے۔ آج اگر چیخیں گے چلائیں گے تب بھی کوئی فائدہ نہیں، اور خاموشی سے صبر کر کے بیٹھ جائیں گے تب بھی کوئی فائدہ نہیں۔ کٹائی تو ہونی ہے، پٹائی تو ہونی ہے، اور جو معاملہ ہمارا خراب ہونا ہے وہ تو ہر حال میں ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ کہیں گے کہ سواؤن علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، برابر ہے کہ چاہے ہم چیخ اور چلائیں یا پھر صبر کریں، ہمارے لیے چھٹکارے کی کوئی راہ نہیں ہے۔ تو ان آیات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ بڑی قیمتی زندگی ہے، اس کو اگرچہ ہم نے دنیا کے حاصل کرنے کے اعتبار سے قیمتی سمجھا ہے، لیکن آخرت کو حاصل کرنے کے اعتبار سے یہ دنیا کی زندگی بڑی قیمتی ہے۔ ہماری عمر چاہے جتنی بھی ہو، لیکن آج ہماری چاہت ہے کہ ہم تھوڑا اور جی لیں۔ کیوں تھوڑا اور جی لیں؟ کہ جو زندگی بچی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما برداری کر کے اپنے کھاتے میں اور زیادہ اجر و ثواب جوڑ لیں۔ حالانکہ موت سے گھبراہٹ نہیں ہے، کبھی بھی موت آ جائے موت کو گلے سے لگانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ دنیا کی زندگی میں اسے چھٹکارا نہیں ہے، لیکن زندگی کے جو دن مل جائے اگر اس میں ہم اللہ کی فرما برداری کر لیں، اللہ کو راضی کرنے والے کام کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کر لیں، بس اسی لیے دنیا کی زندگی کی ضرورت ہے۔ اور جب تک یہ زندگی ہے تب تک ہی کوئی کام ہے، اس کے بعد کوئی کام نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہم نے یہاں پر بویا ہوگا اسی کو وہاں پر جا کر کے کاٹنا ہوگا۔
اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنائے، صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔